بھائیو پورے آدم دی اولاد دے اندر، آدم دی پوری اولاد دے اندر ایک شخصیت ایسی ہے جس نے نکاح دے اندر یکے بعد دیگر نبی دیا دو بیٹیاں آئیاں نے، اس شخصیت دنا پیارا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ پورے آدم دی اولاد دے اندر وہ ایک ایسا بندہ نہیں جناب عثمان کو بغیر، جناب عثمان کو علاوہ جس نے نکاح دے اندر نبی پاک دیاں یکے بعد دیگر دو بیٹیاں آئیاں ہوئے۔ اگر کسی آدمی نے شرف حاصل ہوئے، اگر کوئی نبی پاک دا دورہ دماد بنیا، میرا پیارا عثمان بن عفان بنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد انگرد درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدشہ متخرہ معصومہ بات خاصے۔ محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بعون اللہ تعالی قرآن و سنت دی روشنی دی اندر سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا اونا دی سیرت طیبہ دے حوالے نال، فضائل و مناقب دے حوالے نال کچھ باتاں تہاڈی خدمت اندر گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ دعا کیجئے اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گوہا اللہ سانو سب نو تمام صحابہ کرام بالخصوص حضرت عثمان جیسی محبت پیار اللہ عقیدت نصیب فرمائے۔ اللہ زندگی شان والی ایمان والی اور موت بھی اللہ ایمان والی نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ معزز سامعین حضرات، عربی مہینے دے اعتبار نال جو مہینہ گزر رہا ہے، جس مہینے دی آج 19 تاریخ ہو چکی ہے، اس مہینے نو ذی الحجہ آکھیا جاندا ہے۔ ذی الحجہ دی 12 یا 18 تاریخ نو جمعے والے دن سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ و ارضانہ بڑی بے دردی دے نال اور بڑی بدسلوکی دے نال شہید کر دیتا گیا۔ کون؟ عثمان ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، جس عظیم ہستی نے
پہلے پہلے اسلام قبول کیتا ہے۔ چوتھے نمبر دے جس انسان اللہ پاک نے ایمان دی دولت نال مالا مال فرمایا ہے، اس ہستی دا نام پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ و ارضا۔ کون عثمان ہے؟ جنہیں زمانہ جہلیت دے اندر بھی شراب نوشی نہیں کی تھی۔ کون عثمان ہے؟ جنہیں زمانہ جہلیت دے اندر بھی زنا نہیں کیتا۔ کون عثمان ہے؟ جس نے زمانہ جہلیت دے اندر بھی گانا نہیں سنیا، راگ نہیں سنیا، بلکہ فرماتے ہیں لوگو میں اللہ دی قسم ہے، جس دن تو میں آقا مدنی کریم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی دیئے، اے سجا ہاتھ میں کدی اپنی شرم گانوں بھی لانا گوارا نہیں کیتا، چونکہ یہ ہاتھ میرے محمد ہاتھ دے نال ٹچ ہویا ہے۔ کون عثمان ہے؟ اور لوگوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک دے اندر ایک نہیں دو نہیں، ایک روایت مطابق 22 مرتبہ، ایک روایت مطابق 27 مرتبہ کونت تاجدار نے زبان نبوت بھی تو فرمایا کہ لوگو اللہ میرے عثمان و جنت دا دلہا بنا دے گا، کوئی میرا عثمان نیکی نہیں بھی کرے گا، فرمایا اللہ میرے عثمان و جنت عطا فرمائے گا۔ لوگوں کون عثمان ہے؟ مشہور ایک حدیث پڑھی ہے، آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان۔ فرمایا لوگو سب تو زیادہ میری امت در رحم دل اگر انسان ہے میرا ابو بکر ہے۔ اللہ دے معاملے دے اندر، شریعت اسلامیہ دے معاملے دے اندر اگر کوئی سخت ترین انسان ہے میرے پیارے عمر نے، اور آقا دا فرمان ہے اصدقہم حیاء عثمان۔ لوگو اگر سب تو زیادہ حیاء والا تے غیرت والا اگر کو نظر آئے گا تو میرا پیارا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ سب تو زیادہ حیاء میرے پیارے عثمان دے۔ لوگو سنیے، چوتھے نمبر دے مسلمان ہوئے میرے اور تسا دے پیر و مرشد علیہ السلام دے نال اے بڑے زندگی دے خوبصورت ایام گزار رہنے۔ آقا دی نبوت دا چوتھا سال ہے، لوگوں مسلمانہ دے مزید سختیاں کر دیتیاں گئیاں، کمزور مسلمانہ دا مکی اندر رہنا مکے دے لوگاں نے محال کر دیتا ہے، اور طرح طرح دیاں آزیتاں، طرح طرح دیاں تکلیفاں، طرح طرح دیاں تنگیاں تے پریشانیاں تے آزمائشاں مسلمان برداشت کر رہے ہیں۔ میرے اور تسے دے پیر و مرشد علیہ السلام نے سج 5 نبوت دے اندر ہجرت حبشہ دی اجازت فرمائی۔ فرمایا صحابہ معلوم ہی ہوئے ہے حبشہ دا بادشاہ اسمہا انتہائی دیانت دارے، انتہائی رحم دلے، انتہائی محبت پیار تے خیر خواہی کرنے والا ہے۔ اپنا ایمان بچا کے حبشے نکل جاؤ۔ لوگوں سنیے، سب تو پہلے 12 مرد 4 عورتاں نے ہجرت فی سبیل اللہ دا شرف حاصل کیتا ہے، ہجرت حبشہ دا شرف حاصل کیتا ہے۔ لوگوں سنو، اے جڑے 12 مرد 4 عورتاں ہجرت کر کے حبشہ پہنچے نے، انہاں لوگاں دے اندر میرے پیارے عثمان بھی نے، اور جناب عثمان دی زوجہ محترمہ میرے آقا دی بیٹی سیدہ رقیہ نے رضی اللہ عنہما۔ حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سیدنا ابراہیم تو بعد جس جوڑے نے، جس میاں بیوی نے اللہ کے رستے دے اندر ہجرت دا شرف حاصل کیتا ہے، وہ پیارے عثمان تا سیدہ رقیہ والا جوڑ ہے۔ حضرات اگلے سال
مزید 83 مرد اور 18 عورتیں ہجرت کر کے یہ حبشہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اتنے اطلاع ملی ہے کہ مشرکین مکہ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چند شرائط دی بنیاد دے صلح کر لیے۔ نبی کریم دا مشرکین مکہ دے نال وفہم و تفہیم ہو گیا ہے، تو کمپرومائز ہو گیا ہے، لہذا مکہ دی سرزمین کو ساڑھے واسطے یہ سازگار ہے۔ کچھ لوگ یہ حبشہ چھڑ کے دوبارہ پھر مکہ مکرمہ آگئے۔ حضرات سے یہ حدیث طیب ہے، آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اللہ پاک نے میں محمد کریم نو مدینہ منورہ ہجرت کرن دا آرڈر فرمائے ہیں، ان مکہ چھڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے جانا ہے۔ حضرات رات آنا سنیے، جڑے لوگ پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے نے، اونا دے اندر سر فرش میرے پیارے عثمان بن عفان بھی نے، سیدہ رقیہ بھی نے رضی اللہ عنہما۔ حضرات آنا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا مدنی کریم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تفصیل پھر کدی عرض کرانگا۔ حضرات رات آنا سننا، آقا مدینے پہنچے، میرے آقا دے صحابہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ توجہ کیجئے، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، مدینہ منورہ دے اندر سارے مدینے دا پانی کڑوا، سارے مدینے دا پانی کھارا پینا مشکل ہے۔ اللہ کو اکبر کبیر، ایک کنواں جنہوں میرے روما کھیا جاندہ ہے، ایک یہودی دے قبضے دے اندر ہے، اور یہودی پانی فروخت کریا کردہ ہے، مل پیتیا کردہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے عرض کی دی، آقا سونے آقا جی غربت تنگی دی ایام نے اینے پیسے نہیں، اینا مال دے دولت نہیں، اسی کے پانی مول خرید کے آقا جیسی پانی پی سکیے۔ آقا جی بڑے پریشان ہیں، اور یہودی یہ پانی مول بیچ جائے۔ حضرات را پیار نہ سننا، صحیح جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، میرے اور تساں دیہاتی رہنما اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کون ایسا بندہ ہے جرا کنواں خریدے تے مسلمان آتے وقف کر دے وے۔ لوگوں سنو تحفۃ الحفظی دے دن مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نقل فرمائے، پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 2 قسطاں دے اندر کنواں خریدے ہے۔ پہلی قسط دے اندر 12,000 درہم پیش کیتے نے، 12,000 درہم دے کے اور آدھا کنواں خریدے ہے۔ حضرات راتے نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے عثمان نے 12,000 درہم دے کے آدھا کنواں خرید کے مسلمان نواز وقف کر دیتا۔ دوسری قسط دے اندر مزید 8,000 درہم دے کے نا اس 20,000 درہم دے اندر میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا نے میرے روم خریدیا تے پانی مسلمان نواز وقف فرما چھڑے آئے۔ اللہ کو اکبر کبیرہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرے عثمان نے میٹھا کنواں پانی دا مسلمان نواز وقف کر دیتا ہے۔ میں مبارک باد پیش کرنا، میں خوشخبری پیش کرنا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میرے پیارے عثمان محمد کریم دے ہتھاں دے وچ حوض کوثر دا مٹھا جام نصیب فرمائے گا۔ اللہ سانو بھی عثمان جیسا ایمان نصیب فرمائے، اللہ انہا جیسی محبت نصیب فرمائے۔ کون عثمان ہے؟ حضرات را پیار نہ سنیے، میں صحیح بخاری دے حوالے میں بات کرنا چاہنا۔ اللہ کو اکبر کبیرہ غزوہ بدر پہلا حق و باطل دا مارکہ ہویا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا غزوہ بدر دیاں تیاریاں فرماندے پہنے لوگو حق بادل دا پہلا مارکا بوڑے شمار کیتے گئے جوان شمار کیتے گئے 12-13 سالہ دے بچے شمار کیتے گئے اللہ اللہ 313 صحابہ دی تعداد بنی ادھر 1000 دا لشکر ہے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میدان بدر دی طرف جا رہے ہیں حضرات ان حالات اندر میرے آقا دی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ جناب عثمان دے نکاح دے اندر جناب عثمان دے عقد دے اندر صحیح بخاری اندر موجود ہے میں بعد ذمہ داری نل کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان جی دیا کا سونیا فرمایا تو مدینے ٹھہر جا تو مدینے رک جا میدان بدر در راجا آقا جی کیوں فرمایا میری بیٹی سیدہ رقیہ بیمار ہے تیری بیوی سیدہ رقیہ بیمار ہے میری بیٹی دا خیال رکھنا بیٹی دی صحت دا خیال کرنا میری بیٹی دے علاج معالجے دا انتظام کرنا اے میرے پیارو سمان حضرات آنا چل اللہ تیرے گھر بیٹھے ہیں بدری صحابیاں والا مقام عطا فرمائے گا اے عثمان تو مدینے ٹھہر جو بدری صحابیہ حصہ ملے گا تینوں بھی مل جائے گا اللہ تینوں بدری صحابیہ جیسا مقام دے گا لوگوں تیار نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا بدر دے میدان اندر تشریف لے گئے جو ہویا سو ہویا سیدہ رقیہ بیمار نے اپنی بستر دے محو آرام چار بیت محو آرام مال کے کائنات سامنے دعا کر دی بھی اللہ میں محمدی بیٹی دعا کرنی میرے بابے نو فتح عطا فرما دے تیاں بیٹیاں اپنے والدین واسطے ہمیشہ پل پل خیر دی دعائی کر دیا حضرات سنو ادھے پیچھے ایک بات ہے میرے آقا بدر دے میدان اندر نا تے منافقین مدینے دے اندر ایک گلیاں بازاراں جو پھرتے نے آوازیں کستے نے لو ہون ابو بکر واپس نہیں آئے گا اور عمر واپس نہیں آندا اور معاذ اللہ محمد رسول اللہ نو یہ ابو جال وغیرہ نے واپس نہیں آن دینا اللہ اللہ یہ آوازیں کستے نے یہ آوازاں سیدہ رقیہ دے کرنا نال ٹکرائیاں کلیجہ پھٹن انہوں آ رہے آئے بڑا دل پریشان ہے کہ دیاں ہونگی اللہ اینا منافقہ دیاں زبانہ بند کر دے اللہ اینا دیاں زبانہ بند کر دے اللہ اینا دے اے باد ارادے سارے خاکت ملا دے اے اللہ میں سیدہ رقیہ دعا کرنیاں اللہ میرے ابے محمد نو فتح عطا فرما میں ہمیشہ گل کرنا ہونا تیاں دعاواں کر دیا نے اللہ دعاواں لین دی توفیق دے دے انہاں دا حق دے کے خیر خائی کر کے تربیت کر کے احسان کر کے انہیں کو دعاواں لیا کرو حق مار کے ڈاکہ ڈال کے ظلم کر کے وراثت کو محروم کر کے جائیداد کھو کے انہیں کو بد دعاواں نہ لیا کرو اللہ دعاواں لین دی توفیق دے دے میں ہمیشہ بات کہا کرنا کہ لوگوں نہ ایک کہر گزارو تیاں ککھ دی وچ نہ مارو اے صدا صداواں پیارے کر دی خیر منا دیا نے پت ونڈا نہ زمین تیاں دکھ ونڈا دیا نے تی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھان دیے کدی پیر کدی بیوی تے کدے ماں اکھوان دیے
जे मापे होन दुखा विच घेरे अती दा दिल जे मापे होन दुखा विच घेरे पुत्र सवारी नू फेरे तियां फिर भी मापियां दी कर भजियां ही आंदियां ने पुत वंडा न ज़मीना तियां दुख वंडांदियां ने। हज़रात बात शॉर्टकट कर दे आए हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी प्यारी बेटी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा व सलावतुल्लाहि अलैहा अब्बू वास्ते दुआवां करने वाली अब्बू दा इंतजार करने वाली अब्बू दा राह तकन वाली लोगो दा ध्यान ना सुनना मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु व सलाम मैदान बदर दे अंदर जो होया सो होया आका दियां दुआवां दा नतीजा सहाबा दियां दुआवां दी खलास दा नतीजा सहाबा दी मेहनत दा नतीजा सहाबा दे जज्बे शहादत दा नतीजा अल्लाह दी मदद दा नतीजा अल्लाह ने सोने मोहम्मद ने फतह अता फरमा दी है। फतह मिल गई मेरे आका मदनी करीम नू। अल्लाह अल्लाह एक गल और भी सुनो आका बदर दे मैदान दे अंदर अल्लाह ने फतह अता फरमाई। इधर आका दी बेटी सैयदा रुकैया अब्बू दा राह तकदियां मौत दा प्याला पी चुकियां ने। मौत ने इंतजार नहीं दे कीता ये नहीं सोचा कि मुहम्मद दी बेटी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबे दा राह तक रही है बाबे दा इंतजार कर रही है अब्बू दी ज़ियारत दी मुश्ताक है चलो मुलाकात ही हो जाए। और सुनो मेरे पाक पैगंबर दी पाक बेटी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना मुनव्वरा अंदर फौत हो चुकियां मौत ने इंतजार नहीं कीता आका दे आन दा इंतजार नहीं नबी दी तशरीफ आवरी दा इंतजार नहीं और ये इंतजार मौत ने किसी दा भी नहीं जे करना। इन अजल अल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तअलमून फरमाया लोगो ये अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कीता जो आ गया ते अग्गा पिछा कमी पेशी नहीं होनी। मैं भी जाना है तू भी जाना है आज भी जाना कल भी जाना परसों जाना ही जाना नेक भी जाएगा बद भी जाएगा चंगा भी जाएगा मंदा भी जाएगा मैं बेच गल कहा करना कि ना धुप रहनी ना छां बंदिया नहीं रहना ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया हर शै ने आखर मिट जाना एक रहना रब दा ना बंदिया। ए जेड़े फुल सवेरे खिड़दे ने सब शामां नूं मुरझा जांदे फिर हुसन दा फुल मुरझाएगा खूबसूरती का फुल तेरा मुरझाएगा कमला जाएगा जवानी का फुल तेरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये तेरी साजिदाद खत्म हो जानी है ये रेल पेल तेरी गुरबत में तब्दील हो सकती है। ये जेड़े फुल सवेरे खिड़दे ने सब शामां नूं मुरझा जांदे ये दावे वादे सब बंदे आए दो पल विच खेड़ मुका जांदे तू मैनू मार मुका बंदे आए ना प्यो रहना ना मां बंदे आए हर शै ने आखर मुक जाना बस रहना रब दा ना बंदे आज मिट्टी पैरां थल्ले है कल मिट्टी थल्ले तू होना तू भी जाना ते मैं भी जाना नेक भी जाना बद भी जाना है आज मिट्टी पैरां थल्ले है कल मिट्टी थल्ले तू होना है जद पता है सब ने टुर जाना है फिर कादे लई रोना धोना है उड़ीक दियां कबरां बंदिया मैनू ते तैनू उड़ीक दियां कबरां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया हर शै ने आखर मुक जाना बस रहना रब दा ना बंदिया। पैगाम तेरा तेनू देना चाहना तू मुंह विचों रब रब करना है कदी दिल अपने जो करया कर अल्लाह पक्का मुसलमान बना दे
تو منہ دی چوں رب رب کرنا ہے کدی من اپنے جو کریا کر جو وچ قرآن دے لکھیا ہے کدی اس تے عمل بھی کریا کر جنہ مردی جمع کر جنہ مردی کٹھا کر لبنا کیے کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا وہ بھی قسمت نہ کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے اگر مک جانا بس رہنا رب دانا بندیا توجہ کیجئے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ بہت ہو گئیاں میرے پیارے عثمان نے کفن دفن کا انتظام فرمایا سیدہ رقیہ نے دفن کر دیتا گیا آقا بدر دے میدان اندر ایک گل ہو بھی سننا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایلچی بھیجیا اپنا ڈاکیا بھیجیا اپنا نمائندہ بھیجیا آگے مدینے اعلان فرمائے کہ لوگوں مبارک ہوئے اللہ نے محمد عربی دے ساتھیاں اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے میرے آقا بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں آقا بھی رفتہ رفتہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی مدینہ منورہ رخ فرمایا ہے اور لوگوں سنو درہ دیان دے نال میرے آقا اپنے سواری دے موجود نے نعرہ تکبیر بلند ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سواری دے تشریف فرما آقا مدینہ منورہ فاتحانہ داخل ہوئے بڑے شہانہ انداز میں میرے آقا داخل ہوئے اللہ 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 پورا مدینہ میرے آقا دے استقبال واسطے آیا ہے نہ عثمان آیا نہ سیدہ رقیہ آئی رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا نا سواری دے تشریف فرمانے بڑی بے چینی دا عالم بڑی بے قراری دا عالم بڑی استقراری دا عالم آقا دائیں بائیں سجے کھبے اگے پیچھے دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ کسی نے شدت اور انتظار نہیں ہوتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑی بے چینی دی عالم دی اندر صحابی عرض کردہ کہا سونے بڑے بے دھیان بے قرار ہو حضرات رتیان نے سنی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما صحابہ ان لوگاں دی اندر میرا عثمان نظر نہیں آ رہا اللہ کو اللہ عرض کی دیا کہا سونے سیدہ رقیہ اللہ نے پیاریاں ہو رہیاں پیاریاں ہو گئیاں نے پیارے عثمان قبرستان اندر سیدہ رقیہ دی قبر تیار فرما رہے ہیں تو میرا آقا دا ویسے زندگی دا معمول ہے شیخ محترم تشریف فرمانے آقا جدو بھی سفر تو واپس آندے نا میرا آقا پہلے مسجد نبوی دا تشریف لے آیا کر دے 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر آقا میرا آقا تشریف لے جایا کر دے یا مسجد کے اندر بہرحال آج میرے آقا زندگی دا معمول بدلی ہے آقا فرماتے ہیں دلونی علی قبرہا دلونی علی قبرہا صحابہ میں نے میری بیٹی دی قبر سیدہ رقیہ دی قبر تے میں نے لے چلو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ رقیہ دی قبر تے کھڑے نے اور آقا نے رو رو کے دعا کی دیئے اس صدر کے حاکم کی روایت ہے سیدنا پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نواردہ لوگوں آنسو جاری نے میرے پاک نبی نے جناب عثمان دے آنسو پونجے تے صاف کیتے عرض کی تھی آقا سونیا میرا دعا پہلے بار حصہ ختم ہو گیا ہے پہلے لوگ ایک اللہ کردے سن اور نبی دا بیٹا عثمان ہے نبی دا دماد ہے نبی دا جوائی عثمان جا رہے ہیں آقا جی وہ میرے کو دمادی والا شرف چھن گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عثمان پریشانی ہونا اللہ آسانیاں پیدا کرے گا دور ویتا پیش کرنا چاہنا انہا دنہ دے اندر نا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خامد مدینہ منورہ اندر فوت ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ تے جدو سیدہ حفصہ نے عدت گزاری نا
جناب عثمان آفر کی تھی عثمان میری بیٹی حفصہ نہ نکاح کر لو عثمان نے خاموشی اختیار فرمائی اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پیغام یا یہی آفر جناب ابو بکر صدیق نو کی تھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی دے اظہار فرمایا ہے عمر کہندے نے ابو بکر دی خاموشی تے مینوں بڑا دکھ ہویا ہے کہ بڑا مینوں صدمہ ہویا بڑی پریشانی آئی ہے کہ عمر نے ابو بکر نے کوئی جواب ہی نہیں دیتا اللہ اکبر کبیرہ ایک اور روایت مسند احمد سیدی شفا کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمر نو بلایا جی آقا سونے ہم حاضر ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے عمر کیا تو پسند نہیں کردا اللہ تینو عثمان نال چنگا دماد دے گا اللہ عثمان نو تیرے نال چنگا اللہ سسر عطا فرمائے گا اے عمر کیا تو پسند نہیں کرنا ہے اللہ تینو عثمان نال چنگا جوائی دے دے اور کیا تو یہ بھی پسند نہیں کردا اللہ عثمان نو تیرے نال چنگا سورا دے دے حضرت جی وہ کیویں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات میرے آقا نے پیغام نکاح بھیجا جگہ دے پیر علیہ السلام نے سیدہ حفصہ نال نکاح فرما لیا اور اپنی بیٹی ام کلثوم میرے آقا نے پیارو سماعت نکاح اندر عنایت فرما دیتی ہے عمر نو عثمان و چنگا جوائی لب گیا اور میرے عثمان عمر نو چنگا سسر مل گیا سبحان اللہ اور دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا تھے عثمان اگر میں محمد نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح اگر تیرے نال کیتا ہے تو آقا دا فرمانے جبریل اللہ دی طرفوں اے حکم لے کے آیا اللہ دے حکم نال میں تیرے نال نکاح کر رہا ہوں بھائیو پورے آدم دی اولاد دے اندر آدم دی پوری اولاد دے اندر ایک شخصیت ایسی ہے جس نے نکاح دے اندر یکے بعد دیگر نبی دیا دو بیٹیاں آئیاں نے وہ شخصیت دنا پیارا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے آدم دی اولاد دے اندر وہ ایک ایسا بندہ نہیں جناب عثمان کو بغیر جناب عثمان کو علاوہ جس نے نکاح دے اندر نبی پاک دیاں یکے بعد دیگر دو بیٹیاں آئیاں ہوئے اگر کسی آدمی نے یہ شرف حاصل ہوئے اگر کوئی نبی پاک دا دورہ دماد بنیا میرا پیارا عثمان بن عفان بنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا معلوم ہی ہوندہ ہے میرے آقا عثمان جیسا کوئی ایسا با وفات با حیا آدمی نظر ہی کوئی نہیں آیا میرے نبی نے عثمان جیسا دماد نظر نہیں آیا اور میرے عثمان میرے محمد جیسا سسر نظر نہیں آیا اللہ او جتے ہستیاں لیٹیاں نے انہوں نے قبر دے کروڑا رحمت آرہ فرما حضرات سنیے جری شروع میں آتا پڑھ کے آیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا سن 6 ہجری ذوالقعدہ دا مہینہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خواب اندر دیکھیا کہ میں بیت اللہ اندر داخل ہو رہا میں بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں میرے نال میرے صحابہ نے حضرات بات میں اختصر کر بخاری اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خواب نا صحابہ نے سنایا صحابہ کا خواب بطرہ دیکھی ہے اور نبی پاک دے صحابہ سمجھ گئے کہ محمد عربی نے خواب آیا تو نبی دے خوابی وہی دی حیثیت رکھتا ہے
صحابہ نے انتظار کر صحابہ نے تیاریاں کر لیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیاریاں فرمائیاں آقا نے قربانی وعد 70 اونٹ نال لے لے انہاں نوں نشانیاں لگا دتیاں گئیاں لوگ ذرا تیار نہ سنا بابا شارٹ کرنا چاہنا ہے 1400 صحابہ دا قافلہ 1400 صحابہ مکہ مدینہ تیاریاں کر کے جناب اپنے احرام نال لے کے آپ نے قربانی دے جانور نال لے کے نکلے نے ذوالقعدہ دا مہینہ ہے جناب مکہ المکرمہ درو کر لے آئے اللہ اکبر کبیرہ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مندل بمندل جلدے میرے آقا حدیبیہ مقام تے پہنچے بات چھاڑ کر کرا ٹائم چکے تھوڑا ہے میرے آقا علیہ السلام دی اونٹنی بیٹھ گئی سواری بہ گئی صحابہ کہتے ہیں آقا جی تھک گئی یہ فرمایا نہیں اے اونٹنی نہ کدی تھکیے نہ کدی اکیے اس اونٹنی اس اللہ نے بٹھایا ہے اس اللہ نے روکیا جس اللہ نے ہاتھیاں روک چھڑے آتے اونٹنی بیٹھ گئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے احترام مل جاندیاں نے آقا سونیا مکہ المکرمہ پلاننگ ہو رہی ہے تیاریاں ہو رہیاں نے پروپیگنڈا کیتا جا رہا ہے آقا جی تہانوں مکے داخل نہیں ہون دینا اللہ 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 یارو گالے کو اور بھی میں دسا لگا دے گال غصہ نہ کرے آجے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی شخصیت ہے میرا ایمان ہے اللہ دی زمین دے اوپر نیلی آسمان دے چھت دے نیچے لوگو سنیے اللہ دی زمین دے اوپر نیلی آسمان دے چھت دے نیچے اللہ 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 مال کے کائنات دو بعد اگر کسی ہستی دی عظمت مقام تے بلندی تے رفت ہے نا وہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام ہے میرے آقا دا شان ہے نیکی دے اعتبار نال آقا ساری کائنات وچ اللہ تقوی دے اعتبار نال ساری کائنات وچ اللہ خشیت الہی دے اعتبار نال ساری کائنات وچ اللہ حضرات عبادت سخاوت قرات و تلاوت دے اعتبار نال آقا ساری کائنات وچ اللہ لوگو سنو میں بات عرض کرنا چاہنا اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر میرے محمد اس بات دا علم تھی صحابہ اس بات دا علم تھی اگر سانو مکے والیاں نے بیت اللہ نہیں جان دینا بیت اللہ وجہ داخل نہیں ہون دینا مکے نہیں جان دینا ایمان نہ دسو میرے آقا کدی بھی تیاری کر کے مکے دا رخ کر دے بولو معلوم ہی ہوندہ غیب کون جاندہ ہے بولو غیب کون جاندہ ہے آئی تقید ہے آئی تو سونے ایمان ہے یہ اللہ نے جو قرآن کریم اندر ہے یہ صحابہ دے جو واقعات بیان فرمائے نے میرے تو ہٹے بات بہت بڑی نصیحت عبرت ہے اے ہجرت واقعہ پیش آیا ہے اللہ نے رولا ہی مکا دیتا ہر جگہ حاضر ناظر والا اگر میرے آقا ہر جگہ حاضر ناظر نے تو ہجرت کس واسطے کیتی ہے بولو اگر نبی ہر جگہ جو حاضر ناظر نے ہر جگہ میرے آقا موجود نے ہجرت کا واقعہ کیوں پیش آیا ہے اور نبی نے مکہ کیوں چھڑے ہیں مدینے کیوں پہنچے نے اللہ نے کیدہ وعدے کر دیتا ہے کہ لوگوں جدو نبی آقا جدو مکے سن ہو تو مدینے نہیں سن جدو آقا مدینے نے پھر تو مکے نہیں اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرما دے گا عقیدے دی کرنا چاہنا سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع مل گیا کہ سونیا مشرکین مکہ نے پوری پلانہ کی دی ہے پوری تیاری نہ بیٹھے نے اور انہوں دا پروگرام ہے تو انہیں مکہ نہیں آن دینا ایک سفیر آیا 2-3 آئے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگیا دیکھو میں ان سے سواریاں نال لے کیا دیکھ لو قربانی دے جانور نال نے کلادے پہنائے نے نشانیاں لائیاں نے میں کوئی لڑن نہیں آیا میں کوئی قتل و غارت نہیں آیا مکہ دے چڑھائی کرنے نہیں آیا میرے آقا دا فرمان ہے اسی مکہ مکرمہ داخل ہونا چاہنے ہیں طواف کرنا عمرہ کرنا حج کر کے واپس چلے جانا ہے کیا لگے سال کدی بھی نہیں آ سکو گے بات مختصر کرنی چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر اگر چنے ہیں اپنے پیارے عثمان نو چنے ہیں مکے بارے گل بات کرنے واسطے نا
اگر انہوں نے کو کمپرومائز کرنے واسطے فہم و تفہیم دا گرستہ پیدا کرنے واسطے اگر میرے آقا نے اگر کوئی اپنا سفیر چنے ہیں جناب عثمان چنے ہیں حالانکہ انہاں لوگاں دے اندر میرے ابو بکر بھی موجود نے عمر بھی موجود نے اور علی بھی موجود نے لیکن اگر سب تو زیادہ اگر کسی شخصیت اعتماد ہے تو میرے آقا نے جناب عثمان بن عفان پہ اعتماد ہے باقی صحابہ دی تو ہی نہیں کرتا اعتماد کی بات کر رہے ہیں عثمان سے میرے آقا نے کتنا اعتماد ہے اور عثمان نے بھی محبت حق ادا کر دیتا ہے حضرات راتیان سننا جناب عثمان بن عفان مکہ مکرمہ پہنچے ابان بن سعید بن ناس جناب عثمان دا قریبی رشتہ دار آیا آپ نے سواری تو نہیں جو اتریا عثمان اگے بٹھایا پیچھے آپ بیٹھ گیا عثمان پناہ دیتی ہے امان دے دیتی ہے مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ عثمان ابان دی پناہ دے اندر ہے بات میں مختصر کرنا چاہنا صحیح حدیث طیبہ ہے یہ مکہ والے کہہ لگے عثمان اور بیت اللہ تیرے سامنے آ راج راج کے بیت اللہ دی زیارت کر بیت اللہ دے طواف کر حجر اسود نو بوسے دے لے زمزم راج راج کے پی لے عثمان کی کہنے لگے لوگوں سن لو اللہ دی قسم ہے جب تک میرا محمد بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا عثمان بھی بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا محبت ہوئے دی پیار ہوئے تیسا آخر عثمان کھلی چھٹی راج راج کے بیت اللہ دے طواف کر یارو ایمان ہوئے بیت اللہ سامنے ہوئے جری بے چینی بندی ہے جری بے قراری بندی ہے اللہ اللہ او تو وہی جاندے جڑے ہو کے آئے نے میں دعائی کروں گا اللہ سب نوں جی دے مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا اللہ تیرے بندے ترس گئے نے تیرے بندے تڑپ گئے نے میرے اللہ حالات سازگار کر دے اللہ حالات ٹھیک کر دے حرمین دیاں او پہلے واریاں اللہ سن دوبارہ بہارا نصیب فرما دے حضرات بات مختصر عثمان کہنے لگے عثمان بیت اللہ دا طواف کر کہنے لگے قطن بیت اللہ دا طواف نہیں کریں گا حجر اسود علیہ السلام نہیں کریں گا زمزم نہیں پینا جب تک میرا محمد بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا حضرات یارنا سنی ادھر نا مشرکین مکان عروہ بن مسعود سختین اپنا سفیر بنا کے محمد رسول اللہ دے گل بھیجے آئے حضرات رات یارنا سننا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول عروہ بن مسعود سختی آیا بخاری اندر موجود ہے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مکے والوں نے بڑی خوب تیاری کی ہے ہتھیار اسلحہ سواریاں اور جناب انفرادی طاقت انہاں کول موجود ہے تے کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مکے والوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کرو گے اگر لڑائی کرنے کی کوشش کرو گے تو تنہا رہ جائیں گا تیرے سارے ساتھی تینوں چھڑ کے چلے جائیں گے انہوں نے تیرے کام نہیں ہونا یہ نہیں گل کی تھی نا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر تے کھڑے نے کہنے لگے زبان بند کر بلکہ ایک جملہ بولے ہے اللہ دی شرم گاہ چوسن والے انہوں کی پتہ ہے ساڑی وفا کیویں دیئے اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر صدیق فرماندے ہونگے اور سن لے عروہ جتے محمد عربی دا پسینہ گرے گا تے نبی دے صحابہ دا خون دے قطرے گر رہے ہونگے اور وفا دیکھی پیار دیکھی ہے حضرات سنیے عروہ بن مسعود سختی نے نا میرے آقا داڑھی مبارک کو ہاتھ لائے ہیں ان کو بات کو پوچھنا چاہتا ہے تے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردار ایک قریبی کھڑے نے انہوں نے نا ایک لوہے دی چھوٹی جی لٹھے نہ دے ہاتھ دے اندر ہے انہوں ماری دے ہاتھ دے کہنے لگے اپنے ہاتھ پر رکھ اپنا ناپاک ہاتھ محمد پاک چیرنا تو لگانا بالکل اسی گوارا نہیں دے کر دے وہ کیا کہنے لگا کون ہے اللہ میرا آقا نے مسکرا کے فرمان لگے تیرا رشتہ دار مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے عروہ بن مسعود سختی کہندا ہے یہ وہی مغیرہ جنوں استنجا کرن دا نہیں سی پتہ اج ٹکے ٹکے دی گلاں کردا ہے مغیرہ کہندے ہون گے اور وا سن لے اگر اللہ پاک نے عزت دیتی ہے اگر اللہ نے سمجھ دیتی ہے اگر اللہ پاک نے دلائی تے فہم و فراست عطا فرمائی ہے محمد کریم دی اطاعت دی وجہ تو اللہ نے عطا فرمائی ہے
یہ آیا میرے آقا کو پوچھن واسطے جو ہویا سو ہے آخر کارنا واپس پلٹے یا بخاری اندر موجود ہے حضرات راتیان نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق آقا دے صحابہ دے متعلق عروہ بن مسعود سکھ بھی جا کے لگا مکے والا صلی اللہ میں ایران بھی گیا روم بھی گیا بڑے بڑے شاوران ملاقات کی تھی بڑے بڑے چودھری آتے وڈیرے آتے سردار آتے لیڈران ملاقات کر کے آیا بڑے بڑے لیڈر آتے میں جناب چان والے ویکھے لے لے کر کہتا لوگوں سن لو اللہ جی قسمیں میں دیکھی آئے کہ جنہ پیار محمد صحابہ کر دے نا نبی پاک رن اج تک میں ایسا پیار کائنات اندر دیکھے آئی کوئی نہیں مثال وہ جہاں دشمن بھی دین دے مجبور ہو چکے آئے جادو وہ یہ سر چڑھ کر بولے اور یارو ایسی محبت ہے ایسا پیار ہے ایسی وفا ہے عروہ بن مسعود سکھی نے جو کلمہ نہیں پڑھیا لیکن صحابہ دی وفا دی صحابہ دی وفا محبت پیار عقیدت احترام اور انہوں نے جان شاری دی مسالہ پیش کر رہے آئے کہنے لگا مکے والوں سن لو وہ ایسے نبی دے یار نے ایسے صحابہ نے کٹ جان گے مر جان گے خون دے آخری قطرے تک بہا دیں گے لیکن محمد رسول اللہ دی وفا دا منہ نہیں دے موڑن گے بہتر یہ کہ لڑائی نہ کرو تو صلح کر لو کو افہام و تفہیم نالنا کو حل مسئلہ کر لو بہرحال بات مختصر جی کرا اہل دینے کی بڑی پیاری جی ترجمانی کی تھی عروہ بن مسعود سکھی دیا باتاں دا ترجمہ بخاری دیا حدیث سے کہنے لگا کہ میں محمد صحابہ نے دیکھے آئے کہ نبی پاک اگر وضو کر دینے وہ جاتے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے گرن نہیں دیں دے سبھی اٹھا کے اپنے چہرے تے مل نہیں دینے ایسا پیار ایسی محبت ہے کہے عروہ شکفی قریشانو جا کے میں شاہاند شاہی دربارانو ڈٹھائے زمانے وچ ایسی مثالی نے مل دی جی میں محمد دے یارانو ڈٹھائے وضو قطر گردے او پج پج کے پکڑا محبت نال مل دے رخ سارانو ڈٹھائے اللہ صحابہ جیسا ایمان صحابہ جیسے اللہ محبت نصیب فرما دے حضرات سنیے ذرا تیان دینال کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع ملیا کا سونیا مکے والے نے عثمان شہید کر دیتا ہے اطلاع ملی ہے کہ عثمان شہید کر دیتا گیا مسند احمد دیروا سیدی اتفاق ہے عثمان شہید کر دیتا گیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان نے اللہ دا قرآن کہنا کہ لوگوں کونے دے تاجدار میں ایک درخت نیچے بیٹھ کے صحابہ کو بیعت لی صحابہ بیعت کرو جب تک اسی بدلہ نہیں لینا محمد مدینے واپس نہیں جائے گا میرے آقا بیعت کر رہے ہیں اور صحابہ بیعت کرو ابو بکر اگے آئے عمر آئے علی آئے زبیر آئے سعد و سعید آئے طلحہ آئے دیگر صحابہ آندے جا رہے ہیں میرے آقا ہاتھ رکھ کے بیعت کر دے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 1400 صحابہ کا بیعت لیے اللہ اکبر کبیر اینڈ دینا میرے آقا فرما صحابہ اے جسم دو اے ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ اے ہاتھ نہ میرے عثمان دا ہاتھ قرآن آیت اللہ فوق ایدیہم آقا تھلے توڑا ہاتھ اسی اوپر توڑے صحابہ اوپر اللہ دا بے ہاتھ سبحان مال کے کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا حضرات نبی نے صحابہ کو بیعت لئی اور صلح حدیبیہ والا معاملہ جناب سارے معاملات طے ہو گئے بات حضرات عرض کرتا مقصد ہے اگر میرے محمد نے اس بات علم تھی کہ عثمان مکہ اندر زندہ ہی ہے عثمان شہید نہیں کیتا گیا ایمان دوستو میرے آقا نے صحابہ کو ایویں بیعت لے لی بولو
اور بیعت کرن دا کوئی مقصد ہے صحابہ کو نبی نے بیعت لئی ہے صحابہ نے بیعت کی تھی ہے کہ سونے اسی بدلہ لے کے جانے اللہ کو اکبر کبیرہ کیوں میرے آقا علیہ السلام نے بیعت علی آسمان تو قرآن آیا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ لوگوں سن لو کائنات لکی چھپی چیز اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا اللہ میں نے دونوں عقیدہ توحید نصیب فرمائے بھائیو جگہ جگہ اس صحابہ دے واقعات اللہ 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 بیعت رضوان اندر توحید پڑھیے صحابہ دے بیعت کرن اندر توحید پڑھیے نبی دا مکہ جناب مدینہ مکہ جانا بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے نکلنا پھر روک کے جانا توحید پڑھیے اللہ اکبر کبیرہ معلوم ہی ہوندا ہے کہ جتنے بھی واقعات نے جتنی بھی شریعت ہے یہ شریعت دا پورا جڑا ماخذ ہے نا پورا لبے لباب ہے وہ عقیدہ توحید ہی ہے وے اگر توحید نہیں تے کچھ بھی نہیں میں دعا کرنا چاہنا اللہ توحید والے زندگی نصیب فرمائے اللہ ایمان والے زندگی نصیب فرمائے اللہ زندہ رکھے شان نال موت دے ایمان نال اللہ صحابہ جیسی محبت پیار عقیدت نصیب فرمائے اور اللہ پاک صحابہ دی قبر دے کروڑا رحمت نازل فرمائے اور اللہ قیامت والے دن جنت دن اللہ نبی پاک اور آقا دے صحابہ دا میں نے تو ساتھ نصیب فرما دے باقی پھر سی اقول کو لہذا استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.